السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 281۔ قال حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا جریر عن سہیل یعنی بن ابی صالح عن الزہری عن عروة بن زبیر قال حدثتنی فاطمہ بنت ابی حبیش۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہا امرت اسماء او اسماء، انہوں نے کہا کہ اسماء نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے فاطمہ بنت حبیش نے کہا کہ مجھے بیان کیا انہوں نے انہا امرتہا فاطمہ بنت ابی حبیش کہ ان کو حکم دیا فاطمہ بنت ابی حبیش نے ان تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، سوال کریں۔ فامرہا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان تقعد الایام التي كانت تقعد ثم تغتسل، کہ آپ ان ایام میں بیٹھی رہیں، نماز وغیرہ نہ پڑھیں جن میں اس عارضے کی وجہ سے پہلے بیٹھا کرتی تھیں، پھر غسل کرے۔ یعنی جن کے ایام حیض پتہ ہے، معلوم ہے، اتنے دن وہ نماز روزہ نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اپنے ایام حیض صبر کرے گی، جب وہ ختم ہو جائیں گی بعد میں اپنا غسل کر کے عبادات کو شروع کرے گی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَرَوَاهُ قَتَادَةَ عن عروة بن زبیر عن زینب بنت ام سلمہ ان ام حبیبہ بنت جحش استحیزت فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدع الصلاة ایام اقرائها ثم تغتسل وتصلی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود نے کہا اس کو قتادہ نے عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش کو استحاضہ کا خون جاری ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم دیا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں قال ابو داود لم یسمع قتادہ من عروہ شیئا، قتادہ نے عروہ سے کچھ نہیں سنا۔ وزاد ابن عیینہ، ابن عیینہ نے زیادہ کیا ہے زہری کی حدیث میں امرا سے وہ امی عائشہ سے بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امی عائشہ فرماتی ہیں ان ام حبیبہ کانت تستحاض فسالت النبی، ام حبیبہ کو استحاضہ کا خون جاری ہوا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، آپ نے اس کو حکم دیا فامرها ان تدع الصلاة ایام اقرائها، کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے۔ قال ابو داود، اس کے بعد امام ابو داود پھر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہذا وہم، یہ وہم ہے من ابن عیینہ، ابن عیینہ کی طرف سے، لیس ھذا فی حدیث الحفاظ، حفاظ محدثین روات حدیث کی حدیث میں یہ نہیں ہے زہری سے، الا ما ذکر سہیل بن ابی صالح، مگر وہ ہے جو سہیل بن ابی صالح نے ذکر کیا۔ پھر فرماتے ہیں وقد روى الحمیدی ھذا الحدیث عن ابن عیینہ، امام حمیدی نے اس حدیث کو ابن عیینہ سے بیان کیا، پھر اس میں ذکر کرتے ہیں تدع الصلاة ایام اقرائها، کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ وروت قمیر بنت عمر زوج مسروق عن عائشہ، اور قمیر بنت عمر جو زوجہ مسروق ہیں، انہوں نے امی عائشہ سے بیان کیا المستحاضۃ
تترک الصلاۃ ایام قرائها ثم تغتسل، کہ استحاضہ والی عورت اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دے گی، پھر وہ غسل کرے گی اور آگے نماز وغیرہ شروع کرے گی۔ وقال عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن قاسم نے کہا اپنے باپ قاسم سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا، ان تترک الصلاۃ قدر قرائها، کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز پڑھنی چھوڑ دے۔ وروى ابو بشر جعفر بن ابی وحشیہ عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ام حبیبۃ بنت جحش استحیضت فذکر مثلها، انہوں نے بھی ایسی حدیث بیان کی اس کی مثل۔ وروى شریک عن ابی الیقظان عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المستحاضہ تدع الصلاۃ، مستحاضہ استحاضہ والی عورت نماز چھوڑ دے گی، ایام قرائها اپنے حیض کے دنوں میں، ثم تغتسل پھر وہ غسل کرے گی، وتصلی اور نماز پڑھے گی۔ وروى العلاء بن المسیب، علاء بن مسیب نے روایت کیا حکم سے، وہ ابو جعفر سے انہوں نے کہا، ان سودۃ استحیضت، بے شک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ کا خون جاری ہوا، فامرها النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا، اذا مضت ایامها اغتسلت وصلت، جب اس کے دن گزر جائیں، کون سے دن؟ حیض والے، وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ وروى سعید بن جبیر عن علی بن عباس المستحاضۃ تجلس ایام قرعها، سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین دونوں کا یہ فرمان ہے، دونوں کا فتویٰ ہے کہ استحاضہ والی عورت، المستحاضۃ حیضہ والی اور استحاضہ والی عورت، تجلس ایام قرعها اپنے حیض کے دنوں میں وہ بیٹھے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ وکذالک رواه عمار مولا بنی ہاشم وطلق بن حبیب عن ابن عباس، وکذالک رواه ماکل الخشامی عن علی، وکذالک روى الشعبی عن قمیر امرأۃ مسروق عن عائشہ، امی عائشہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں، وَهُوَ قول الحسن وسعید بن المسیب وعطا، یہی قول حسن بصری کا ہے، امام سعید بن مسیب کا ہے، امام عطا کا ہے، ومکحول ابراہیم، مکحول کا ہے، ابراہیم کا ہے، سالم اور قاسم کا ہے، ان المستحاضۃ، بے شک استحاضہ والی عورت، تدع الصلاۃ نماز چھوڑے گی، ان ایام قرائها اپنے حیض کے دنوں میں۔ استحاضہ سے کیا مراد، اس پر تفصیلات پچھلے ابواب میں گزر چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ثابت ہوا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ ایک مسئلے کی احادیث، اس کی سندیں، صحابہ کے فتاوی جات، تابعین کے، سب کچھ اکٹھا کر دیا انہوں نے ایک ہی حدیث کے تحت، ماشاء اللہ۔ تو یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، یہ جو 281 نمبر ہم نے پڑھی ہے، جبکہ سنن نسائی میں حدیث صحیح ثابت ہے، وہ اسی معنی میں ہے، اس معنی کی اور بھی کئی ایک حدیث صحیح ثابت ہیں، اور یہ مسئلہ بالکل